الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. میرے عزیزو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. کچھ حد تک اعمال ہماری جانب سے صادر ہوتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو، اعمال کے اندر جان اور اعمال کے اندر تازگی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے قلوب اور ہمارا دل صاف ہو. دل کا تزکیہ اگر ہوگا، دل اگر صاف ستھرا ہوگا، تو پھر اس صورت میں جسم کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال بھی صاف ستھرے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال جسم سے صادر ہوتے ہیں، دراصل وہ جسم کے اس دل کے تابع ہیں. اور یہ بات ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہے. عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة. سنو میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا لوتھڑا اچھا رہتا ہے تو جسم اچھا رہتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو سنو سنو، یہ گوشت کا لوتھڑا جس پر جسم کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے وہ یہ دل ہے. رواہ البخاری و مسلم. ہمارے بڑوں میں سے بھی جو لوگ بڑے بنے ہیں وہ اسی کے بعد بنے ہیں جب کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا. تزکیہ اتنی بڑی چیز ہے. موطا امام مالک، جب امام مالک نے لکھی تب ان سے کہنے والوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہو جیسی کتاب سب لوگ لکھ رہے ہیں. حدیث آپ جمع کر رہے ہو، اسی طرح اسی حدیث کو جمع بہت سے لوگوں نے کیا ہے. یعنی دین کا کام آپ جو کر رہے ہو وہی کام دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ کے کام کو امتیازی خصوصیت کس طرح حاصل ہوگی؟ میرے عزیزو، تمہید کے اندر یہ واقعہ ہے، اس میں امام مالک یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا کام اور اللہ کے دین کا کام جہاں کہیں بھی جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے مجھے وہ پسند ہے.
لیکن سن لینا یہ بات، کام وہی مقبول ہوگا اور کام آگے تک وہی چلے گا جس کام کے اندر اخلاص ہوگا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے اسی اخلاص کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث جبریل، اس میں حضرت جبریل نے یہ کہا تھا مل احسان، اے اللہ کے نبی یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آدمی جب اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے اخلاص۔ اور اگر یہ درجہ اس کو حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسا کام کرے کہ جس میں اس کا استحضار اس بات کی طرف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اخلاص۔ جتنے بھی کام میرے عزیزوں ہم سے ہوں، ہم اگر یہ تصور ہمارے اندر رکھیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے کاموں کے اندر اخلاص آئے گا، جس اخلاص کی وجہ سے اعمال کے اندر دم آتا ہے، اعمال کے اندر جان آتی۔ تزکیے ہی کی بات چل رہی ہے تو اصلاحی مجالس کے اعتبار سے ایک واقعہ میں بیان کروں۔ تقسیم ہند کا واقعہ چل رہا تھا، کانگریس یہ بات کہہ رہی تھی کہ انڈیا کو انڈیا رہنے دو، پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلم لیگ ایک طرف اس بات پر زور دے رہی تھی کہ نہیں پاکستان تو ہونا ہی چاہیے۔ ہمارے بڑوں کے اندر بھی اختلاف ہوا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے، اور ایک طرف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب، یہ لوگ سب اس بات کی طرف تھے کہ تقسیم ہند ہونا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے۔ اب کتنا بڑا اختلاف میرے عزیزوں، ملک کو تقسیم کرنے کا اختلاف ہے۔ اور اب میں واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوتی تو پھر صلاۃ الاستسقاء، بارش کو طلب کرنے کے لیے جو نماز ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے، سنت سے یہ ثابت ہے۔ تو تمام لوگ دیوبند کے اندر جمع ہوتے ہیں بارش کو طلب کرنے کے لیے، جو نماز ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے۔ سب لوگ اپنے ذہن کے اندر یہی بات لیے ہوئے ہیں کہ نماز کون پڑھائیں گے؟ جو سب سے بڑے ہوں گے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا، کیونکہ دیوبند میں اس وقت وہی سب سے بڑے تھے، اس لیے وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ پہلے دن انہوں نے نماز پڑھائی لیکن بارش ہوئی نہیں، دوسرے دن بھی نماز پڑھائی لیکن پھر بارش ہوئی نہیں، تیسرے دن حضرت مولانا میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مدنی آپ نماز مت پڑھاؤ، مجھے نماز پڑھانے دو۔ اب یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ میرے عزیزوں، ان کے نماز پڑھا لینے کے بعد، ان کے نماز ادا کرا لینے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی۔ مفتی محمد شفیع صاحب کا سید میاں جی صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور گہری دوستی تھی دونوں کے درمیان، تو مفتی محمد شفیع صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ سید میاں صاحب یہ تو کبھی فرض نماز پڑھانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے، آج صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے میاں صاحب سے یہ بات کہی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ میاں صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا اور کہا میری ایک حکمت ہے، اس حکمت کے پیش نظر میں نے کیا۔ میرے عزیزوں، ہمارے بزرگ چھپتے تھے، ہم چھپتے ہیں۔ وہ چھپتے تھے، اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، بڑے بڑے علماء کے سامنے جن کے ساتھ گہرا تعلق دوستی کا ہوتا ان کے سامنے بھی اپنے اعمال ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ہم چھپتے ہیں۔ جو ان سے بھی چھوٹے اعمال ہم سے ہو گئے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیا، سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال دیا کہ میں نے اس فقیر کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے بندے، تو اللہ کے یہاں پر کیا جواب دے گا جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ بندے یہ اعمال تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ کیا میرے لیے کیا تھا تو نے؟ تو بندہ کہے گا جی میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ پھر اللہ کہے گا نہیں، دلوں کے بھیدوں سے واقف میں ہوں، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو شہرت کے لیے کیا تھا، تجھے وہ شہرت حاصل ہو گئی، آج تیرے لیے جہنم کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہمارے بزرگ لوگ چھپتے تھے، ہم چھپتے ہیں۔
خیر واقعے پر پھر سے نظر ڈالیں. بہت زیادہ اصرار جب مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا نا کہ آپ کو بتانا ہی ہوگا بھی، تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے نماز پڑھائی کہ حضرت مدنی نے 2 دن سے نماز پڑھائی ہے اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وہ کانگریس کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کہ مخالف شاید یہ سمجھ لے کہ چونکہ یہ اس عقیدے پر ہیں اور چونکہ وہ پاکستان بننے کے لیے تیار نہیں، اس وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے میں جو پاکستان بنانے کو چاہتا ہوں اور میں تقسیم کا قائل ہوں، میں نے نماز 1 دن پڑھائی تاکہ یہ لوگ اور یہ بات سب کے سامنے واضح ہو جاوے کہ دیکھو نماز جو بھی آدمی پڑھائے گا بارش تو ہونے والی ہے ہی نہیں. اتنا سخت اختلاف تھا کہ ملک کو تقسیم کرنے کی بات چل رہی تھی، اس کے باوجود بھی اتنا ایثار ایک دوسرے کے لیے، اختلاف کے باوجود یہی ایثار آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچل کر بے کناں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہ تجھ سے بڑھ کر ہے ساز فطرت میں نوا کوئی. منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. طبقات الکبریٰ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کتنا بڑا ظالم تھا. جو لوگ اہل علم ہیں جانتے ہیں وہ کتنے سب صحابہ کو جس نے قتل کیا تھا. تو ابراہیم نخعی نام کے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی حجاج ابن یوسف کی. حجاج ابن یوسف نے ایک وارنٹ سائن کیا اور سب کے درمیان اس کو پھیلا دیا کہ ابراہیم نخعی جہاں بھی ملے ان کو میرے پاس بھیجنا ہے اور ان کو ہمیں قید کرنا ہے. اب یہ وارنٹ جاری ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کیا تھا، فوٹو ویڈیو وغیرہ کا معاملہ تھا نہیں، لوگ نام ہی سے پہچانتے تھے، لوگوں کے تعارف ہی سے پہچانتے تھے. تو ہوا یہ کہ پولیس گئی تھی ابراہیم نخعی کو پکڑنے کے لیے، لیکن ابراہیم نخعی سمجھ کر انہوں نے پکڑ لیا ابراہیم تیمی کو. نام ایک ہی تھا دونوں کا. ابراہیم تیمی کو جب پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے تو ابراہیم تیمی کو یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں ابراہیم نخعی کو. لیکن ابراہیم نخعی کہاں اور میں کہاں. ابراہیم تیمی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ابراہیم نخعی کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو ان کے علم سے بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں گے اور اتنا بڑا عالم یہ قید خانے کے اندر چلا جائے گا، اس کے علم سے محرومی ہوگی. اس سے یہ اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے نہیں ہیں کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں ابراہیم تیمی ہوں. یہ ایسا کہتے نہیں ہیں. پولیس آتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے. میرے عزیزوں، اتنی خراب حالت ہو جاتی ہے جیل کے اندر کہ ان کی والدہ ان سے ملنے آتی ہے اور ان کی والدہ ان سے ملنے آتی ہے، بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی ہے، اپنے لاڈلے کو سامنے دیکھتی ہے، لیکن اتنی صورت کے اندر تبدل واقع ہو چکی ہے، اتنا تغیر واقع ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکتی. اور وہ خود اپنی والدہ کو جو رو رہی ہے، بل بلا رہی ہے، اور اس کو کہتے نہیں ہیں کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں تو تیرا بیٹا ابراہیم تیمی ہوں. کیونکہ اگر والدہ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو پھر وہ واویلا کرے گی، شور مچائے گی، جس کے ذریعے سے پھر پولیس مجھے آزاد کر دے گی، ابراہیم نخعی کے پیچھے پڑ جائے گی. ان کا انتقال جیل ہی کے اندر ہو گیا، جیل ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہوئی. اس لیے تاکہ امت ابراہیم نخعی کے علم سے فیضیاب ہو سکے. علم کے لیے ہمارے علماء نے اتنی زیادہ قربانیاں دی. اور ایثار تو دیکھو، ایک عالم کو دوسرے عالم سے کتنی محبت کہ خود تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ ان کی تکلیف ان کو موت تک پہنچا رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھی کو پولیس کے حوالے کرنا یہ ان کو گوارا نہیں.
یہی رسم فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بوتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بوتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ واقعہ جو میں اب بیان کرنے والا ہوں یہ سیر اعلام النبلہ کے اندر موجود ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور واقعہ نقل کرنے والے امام مزنی یا امام ربیع میں سے کوئی ایک ہے، ان کے خاص شاگرد تھے یہ لوگ۔ امام شافعی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان لوگوں کے احوال بیان کر رہا ہوں جن کے دل کی صفائی ہو چکی تھی۔ میرے عزیزو، دل کی صفائی ہوتی ہے تو پھر اعمال جو صادر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی صفائی ہوتی ہے۔ امام شافعی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک برے میاں آ رہے ہیں لاٹھی پر چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے۔ برا آدمی ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے امام شافعی کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اس کی اجازت ہے؟ امام شافعی ٹیک لگائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ٹیک چھوڑ دیا اور کہا کہ جی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو مسائل امت کے سامنے بیان کرتے ہو وہ کس کو دیکھتے ہوئے بیان کرتے ہو؟ امام شافعی نے کہا کہ اس قرآن کو دیکھ کر ہم مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ برے میاں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر کس میں سے دیکھ کر آپ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہو؟ امام شافعی نے کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث شریف کو ہم دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر سے اگر مسئلہ ملتا ہے اور قرآن کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر ہم وہ مسئلہ حدیث سے بتاتے ہیں۔ برے میاں نے کہا بہت اچھی بات کہی تم نے، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو نیا نیا پیش ہوا ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، کیونکہ حدیث تو 1400 سال پہلے کی ہے، کوئی نیا مسئلہ ہو تو پھر امام شافعی نے کہا کہ ہم علماء لوگوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور علماء کے مشورے سے جو بات طے ہوتی ہے ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں جس کو علمی لوگ اجماع امت سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات۔ پھر اس نے کہا کہ امام شافعی بہت بڑے امام ہو آپ، لیکن اب ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن دلیل ہے مسائل کی، یہ تو ہمیں معلوم ہے، سنت دلیل ہے مسائل کی، یہ ہمیں معلوم ہے، اجماع دلیل ہے مسائل کی، اس کی دلیل مجھے دو کہ امت کے علماء کا اجماع اور مشورہ کرنا یہ خود ایک دلیل ہے، یہ ذرا مجھے بتاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید وہ مسئلہ معلوم ہوگا، لیکن اس وقت ذہن سے اوجھل ہو گیا، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیزو، اپنے امت کے علماء کو موقع دو، مسئلہ پوچھو تو ان کو وقت دو، 3-4 دن دو، ہفتہ دو، اگر بڑا مسئلہ ہو تو 2 ہفتے 3 ہفتے دو ان کو، کیونکہ ہر وقت ہر جگہ پر مسئلے کے جواب کا آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو اتنے بڑے امام لیکن ان کو اس کا جواب معلوم نہیں۔ لیکن اب مجھے جو بات بیان کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ چہرہ ہو گیا، اپنے مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، 3 دن کے اندر میں انشاءاللہ آپ کے اس جواب کا مسئلہ اور یہ مسئلے کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ اپنے گھر جاتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، میرے عزیزو 3 دن تک گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، 3 دن کے بعد ظہر اور عصر کا جو وقت ہے اس کے درمیان نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جواب مل گیا۔ برا میاں حاضر ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اجماع یہ دلیل ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ تو میرے پاس ہے وہ آیت، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لمبی آیت ہے، جو حصہ استدلال کا موضع بن رہا ہے میں اس کو واضح کر دوں۔ اس آیت کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر چلے، ہم اس کو سونپ دیں گے اس چیز کے جس کے حوالے وہ خود ہوا ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھو اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جماعت جہاں پر بھی ہو
ہمیں اس کی سائڈ دینی ہے، جماعت سے ہٹنا نہیں ہے. یہی تو اجماع امت ہے. برے میاں ایک دم تعجب ہو گئے اور بالکل خوش ہو گئے اور کہا سبحان اللہ، یہ مسئلے کا جواب آپ نے بتا دیا. یہ چلے گئے خوش ہو کر. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب 3 دن تک آپ اس مسئلے کی تلاش کے اندر تھے، آپ کو کیا کرنا پڑا؟ سننے کی بات ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ روزانہ قرآن کو 3 مرتبہ پڑھتا تھا میں، وہ بھی سرسری طور پر نہیں، کیونکہ مجھے معنی سمجھنا تھا، اس لیے سمجھ کر روزانہ 3 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا. 3 دن کے اندر 9 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا تاکہ ایک مسئلے کا جواب میں بتا سکوں. 9 مرتبہ قرآن پڑھنا ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے، یہ ان لوگوں کے احوال ہے جن کا دل بالکل صاف ہو گیا تھا. یہ امت کے مسائل کو امانت سمجھتے تھے. بزرگوں، دوستوں، ہمارا دل صاف ہوگا تو پھر صادر ہونے والے اعمال ہمارے صاف ہوں گے. بات یہی چل رہی ہے. تو پھر دیکھو وہ لوگ جن کا تزکیہ ہو چکا ان سے کیسے کیسے اعمال صادر ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. اب یہ رمضان کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ سال کی بات چل رہی ہے، وہ بھی 40. اور یہ بات سیر اعلام النبلا کے اندر موجود ہے، بالکل حوالے سے بات ہو رہی ہے. 40 سال تک جو آدمی عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کرتا ہوگا اس کے اعمال کا کیا کہنا. حضرت حسین کا واقعہ سیر اعلام النبلا کے اندر موجود ہے کہ 20 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. صفت الصفوہ نامی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ منصور ابن زہدان نے بھی 20 سال سے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی. کل قیامت کے دن یہ لوگ سب حاضری دیں گے، یہ سب اعمال اپنے لیے ہوئے ہوں گے. کشمکش کا دن ہوگا اور لوگ بالکل حیران و پریشان ہوں گے. کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا کٹا ہوا سر لائیں گے، جو اپنے کٹے ہوئے حصے لائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیاوی کوئی کلام اپنی زبان سے نکالا ہی نہیں، نکالا فقط اپنی زبان سے تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں نکالا. کل ہم ان لوگوں کے مجمع کے اندر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا حاضری دیں گے؟ اللہ کو کیا بتائیں گے ہمارے اعمال؟ میرے عزیزو، دل صاف رکھو. اپنا دل صاف ہوگا تو اعمال کے اندر سدھار آتا ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوارا. میرے عزیزو، کامیاب ہو گیا، قرآن کی گارنٹی ہے. سیر اعلام النبلا کے اندر ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دن کے اندر 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. اب یہ تھے کون سے آدمی؟ یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے. سرکاری آدمی ہوتا ہے، وہ بھی جج ہوتا ہے تو کتنا مشغول ہوتا ہے. وہ اتنی مشغولی کے باوجود 200 رکعت نفل دن کے اندر ادا کرتے تھے. یہ 200 رکعت. میرے عزیزو، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. صفت الصفوہ ہی کے اندر ہے کہ ثابت البنانی 300 رکعت نفل روزانہ ادا کرتے تھے. حلیت الاولیاء کے اندر ہے، حلیت الاولیاء نامی کتاب، اس کے اندر ہے کہ مرہ حمدانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہو، آپ کتنی نفل پڑھتے ہو روزانہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں بہت پڑھ لیا کرتا تھا، اب برا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اب میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا. پھر بھی حضرت بتا دو کتنا پڑھتے ہو؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا روزانہ برے ہونے کی حالت میں بھی 250 رکعت نفل پڑھتا ہوں. اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ جوانی کے اندر یہ کتنی نفل پڑھتے ہوں گے، کتنی زیادہ نوافل کا اہتمام ہوتا ہوگا. یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کو سنوارا اور پھر اعمال ان سے صادر ہوئے. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں بھی ہمارے دل کی اصلاح کرنی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں، اور یہ بات حسن تقاضا فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی دانی کتاب کے اندر ہے، کہ 29 سال تک امام صاحب کے ساتھ میں رہا، اور 29 سال کے اندر ایک بھی فجر کی نماز ایسی نہیں تھی کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہ پڑھی ہو. اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر فجر کی نماز میں کسی دوسری جگہ پڑھوں گا تو بھی اس صورت میں امام صاحب کوئی مسئلہ بتا دیں اور اس مسئلے سے مجھے واقفیت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے 29 سال تک انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بازو میں رہ کر فجر کی نماز ادا کی.
17 سال تو یہ خود کہتے ہیں اس طرح انہوں نے گزارے کہ عید کے موقع پر بھی یہ امام ابو حنیفہ سے الگ نہیں ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بتا دے اور وہ مسئلے کے وقت میں حاضر نہ ہوا تو پھر علم کا ایک حصہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. کل قیامت کے دن میرے عزیزوں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس سے کبھی اس مبارک مہینے کے اندر غیبت مت کرنا, ہمارے روزوں کو ہمیں خراب نہیں کرنا, کبھی غیبت مت کرنا. غیبت ہو جاوے تو یہ سوچنا کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن حاضری دینے والے ہیں. اگر ہم گناہ کے اندر لگے رہے تو اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا, رسوائی ہوگی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ وہ دن جس دن تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے اس دن مجھے سب کے سامنے, میرے اہل و عیال کے سامنے, میرے گھر والوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ. گفتار دل برانہ کہتے ہیں ایسی بات کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دل یہاں سے وہاں ہو جائے. کردار کاہرانہ ایسے کردار کہ جس کے ذریعے سے لوگ اعمال پر مجبور ہو جاوے. تو شاعر کہتا ہے اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے. رمضان کے اندر کیے ہوئی جانی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.